अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो मुज़ाहिरीन हैं वो डी चौक और फिर उन्होंने रेड लाइन कैसे क्रॉस की, क्या किसी का इशारा था? जो ख़बर हम तक आई है वो ख़बर आप तक पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि क्या जो लब्बैक का स्टांस है वो हाईजैक होने जा रहा है, इस वजह से ये एडवेंचर करवाया गया। और उसके बाद हुकूमत क्या अब सोच रही है कल वाले एडवेंचर के बाद। मेरी कुछ बाखबर तरीन सहाफ़ियों से इस सिलसिले में बात हुई है, वो मैं आप तक जो बात है और ख़बर है वो पहुंचाऊंगा कि आखिर ये सारा मामला था क्या, क्यों हुआ और किसका इशारा था और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और फिर एक और धरने और लॉन्ग मार्च की बाज़गश्त है इसी अगस्त के महीने में। वो लब्बैक ने तो 7 सितंबर को मनानी है ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो कानून साजी थी। 7 सितंबर मैंने एक वीलाग तफसीलन किया हुआ था, आपने देखा भी होगा, वो भट्टो से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक एक दफ़ा दोबारा वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सारे जो उसके पहलू हैं वो डिस्कस किए थे। तो अब ये मामला चूँकि लब्बैक का तो 7 सितंबर को चला गया है, लेकिन उससे पहले एक लॉन्ग मार्च और धरने की बाज़गश्त है और ये जो एडवेंचर हुआ है। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम ख़बर है, वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की जो हमशीर हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर ये गुफ्तगू कर दी कि ये लोग इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यानी मिटाना चाहते हैं। और 2 माह से पहले यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के जाने से पहले ये कुछ करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मामला फिर आ जाता है काजी फाइज ईसा का, और मुबारक सानी केस का भी जो फैसला है वो आ जाता है काजी फाइज ईसा का। यहाँ थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ये नुक्ता मैंने अपने वीलाग में आगे चलकर मिलाना है और आपने इस पर तवज्जो भी देनी है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा। लेकिन जो खबर हमारे तक पहुँची थी उससे पहले क्या वो सहूलतकारी नहीं रही, अब वो मौजा नहीं रही, हून वो वक्त भी नहीं रहे, वो गल्ला भी नहीं रही। तो वो क्या है जी कि जो बुशरा बीबी की हमशीरा है ना, जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, कि इधर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा मामलात को हल करने की कोशिश करती हैं या देखती हैं कि उनके भाई की ज़िंदगी किस तरह सेफ़ हो सकती है, तो साथ ही अगले दिन उनका कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है मरियम रियाज भट्टू साहिबा का। तो अब उन्होंने ना एक ट्वीट किया है, ज़रा समझिएगा कि हेयर डैट MI मैनेजिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो अफवाज पाकिस्तान की इंटरनल मामलात को देखती है MI, और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है ना हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर, ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ हैं जो 2 प्रीमियर एजेंसियों के DG रहे हैं। इनको ये एजाज़ हासिल है, एक ये DG MI भी रहे हैं और दूसरे DG ISI भी रहे हैं। तो इसलिए अब आप ये समझें कि MI इज़ मैनेजिंग अडयाला, नो नॉट ISI एनी मोर, इट्स टेकिंग अनदर डेंजरस टर्न बोथ फॉर इमरान खान एंड बुशरा इमरान खान फ़ी ईमान अल्लाह मे दे रिमेन इन प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला। ये उनका ट्वीट है जी कि जो अडयाला की सिक्योरिटी है ना, अब उसको टेक ओवर कर लिया या मामलात को MI ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, और ISI से ये मामलात ले। तो वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्या हो। तो फैज़ साहब तो MI के कभी रहे नहीं हैं, फैज़ साहब तो DG ISI रहे हैं, तो अब वो पकड़े गए हैं। तो साथ ये डेवलपमेंट, तो ये बात समझ गए ना, मैं इतनी ही बात रखना चाहता हूँ कि ISI से मामलात लेकर अब MI को दे दिए गए। और वो जो इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सहूलतकारी की बात की जा रही थी, अब ये ख़ुद ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रही हैं, तो इसलिए इन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो मुख्तलिफ़ अखबारात में ख़बर छपी है, पहले वो मैं ख़बर पढ़ लूँ तफसील के साथ, फिर वो मैंने कहा था ना नुक्ता आप याद रखिएगा, फिर मिलाते हैं जी के मुबारक सानी केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने आप पारा चौक से, आप पारा चौक, जब आप पारा चौक इस्लामाबाद की बात आती है तो फिर साथ कुछ ना कुछ ज़िक्र दूसरी जानिब चला जाता है। जब आप पारा चौक की बात आती है तो इसे बस इतना ही रखें, से डी चौक तक एहतजाजी मार्च किया गया। मुख्तलिफ मजहबी जमातों के सैकड़ों कारकुनान रैली की सूरत में एक्सप्रेस चौक पहुँच गए। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात रही और डी चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए।
تحفظ ختم نبوت مارچ کے شرکا نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مبارک ثانی کیس کے فیصلے میں قادیانیوں کی تبلیغ سے متعلق نکتے کی مخالفت کی۔ انتظامیہ نے مارچ کے شرکا پر ریڈ زون میں داخل نہ ہونے کے لیے زور دیا، تاہم مظاہرین رکاوٹیں عبور کرتے ڈی چوک کا گیٹ زبردستی کھلوا کر ریڈ زون میں داخل ہو گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے، جس پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مشتعل مظاہرین سپریم کورٹ کی جانب بڑھنے لگے، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سگنل توڑ دیے، پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ بعد ازاں مذہبی جماعتوں کے کارکنان کا احتجاج ختم ہو گیا۔ یعنی یہ ایک ٹریلر تھا، آپ پر سے شروع ہوا اور آگے پھر ڈی چوک ریڈ زون گیا، پارلیمنٹ، وہاں پر پتھراؤ، شیلنگ اور پھر سپریم کورٹ اور احتجاج ختم ہو گیا۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو اس معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں نا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ آگ کے لیے پانی کا ڈر رہنا چاہیے، خوف رہنا چاہیے، تو وہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ کارکنان مشتعل ہوئے اور انتظامیہ کے ساتھ ان کی کیا بات چیت تھی۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ کوئی پریشر مزید ڈیولپ کروانا ہے۔ تاہم ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اس میں اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے باخبر ہیں، خبر بھی آ جائے گی ان کی ایک دو دنوں میں کہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو مبارک ثانی کیس اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شدید کنسرن حکومت کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا، اس فیصلے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر جو غلطی ہوئی ہے یا جو انہیں سہولت دینے کی یا ان کی سہولت کاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر بھی تحقیقات کروائی جائے اور ایک باقاعدہ اس پر انویسٹیگیٹو رپورٹ یا تحقیقات کمیشن جو بھی معاملہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا سر جی کہ اس پر تو آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ترمیم یا قانون سازی کر دی جائے کہ 298C جو ہے PPC کا، تعزیرات پاکستان کا، کہ سپریم کورٹ کا یا کسی بھی عدلیہ کا فیصلہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا یار یہ سارے نا مطالبہ کرتے ہیں چیزیں اور اپنے اپنے یہ جو سیاسی لیڈران ہیں کارکنان کو بات بھی سچی نہیں بتاتے۔ ریفرنس کی میں نے کہا نا کہ ریفرنس جو ہے، انہوں نے کہا جی ریفرنس دائر کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائزی صاحب کے خلاف یا جو بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ تو ان کا کہنا تھا یار بڑی سادہ سی بات ہے، ریفرنس تو کوئی عام پاکستانی بھی دائر کر سکتا ہے، یہ جو بار بار حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ تو عام پاکستانی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے مجھے مثال دی جو ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ میاں داؤد، ان کی، انہوں نے کہا یہ میاں داؤد بھی تو اکیلا ہی گیا تھا نا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس لے کر، تو اس میں تو کوئی بھی ریفرنس دائر کر دیتا ہے، حکومت نے قانون سازی کرنی ہے۔ تاہم مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو دوسری خبر ہم تک پہنچے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر تنبیہ کہہ لیں یا گزارش کہہ لیں یا اپیل کہہ لیں یہ کی ہے کہ فیصلہ واپس لے لو، نہیں تو یہ معاملات بگڑ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں گے سب سے پہلے جو نقطہ اٹھایا تھا وہ لبیک کے رہنماؤں نے، اس کے بعد جو میں ہائی جیکنگ والا آپ کو بتا رہا ہوں کہ نقطہ اٹھایا تھا انہوں نے، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے تمام مسالک کے علماء کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور بڑے احسن طریقے سے سارا معاملہ سمجھا دیا اور یہ کہا کہ ہم تو یہ احتجاج نہیں کرنا چاہتے یا معاملات نہیں خراب کرنا چاہتے، ہم تو فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ فیصلے کے بعد فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس فساد کی جڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پر یہ معاملہ خود ٹیک اپ کر لیں، تمام مسالک کے علماء کا۔ لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے اسے انیشیٹ کیا وہ پیچھے ہیں اور باقی اتھے پھر دمادم مست کلندر جو ہوا۔ تو جو نقطہ میں آپ کو بتانا جا رہا تھا وہ جو ایک پاکستان کی ایجنسی کے تناظر میں کہ علیمہ خان صاحبہ اور پھر ادھر، تو جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اب یہ کہا ہے جی کہ پہلے جو سہولت تھی یا معاملات تھے نا، جو عمران خان صاحب کا معاملہ تھا، یہ دوسری چیزوں سے اب ڈائریکٹ اگر کوئی نیگوشیشن ہوئی تو وہ میڈم ہوں گی اور پی ٹی آئی کا کوئی رہنما نہیں ہوگا، اور یہ جو کچھ بھی ہو جائے خاص طور پر اسلام آباد ریڈ زون میں یا اڈیالہ میں تو ISI کی جانب توپوں کا رخ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا
اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس سے معاملات حل نہیں ہونے، بگڑنے۔ اور جو دھرنے کی بات ہے جی، لانگ مارچ کی، تو جماعت اسلامی نے 28 اگست کو احتجاج کی، ملک کی احتجاج کی کال دی ہے۔ مختلف جو تاجران کی تنظیمیں ہیں، جو انجمنیں ہیں، ان کے ساتھ مل کر، پہلا ان کا یہ۔ لیکن ان کے کچھ رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہڑتال ہے نا، یہ لانگ مارچ اور دھرنے میں بھی بدل سکتی ہے۔ ان کا اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پھر اس میں اب سارے معاملات آ جائیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے نا اپنا اپنا ان کا نقطہ نظر ہے، اور اس نقطہ نظر کے تحت وہ اقدامات کریں گے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے جو بتائی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ، پش کس نے کیا، کیسے کیا، کہاں سے معاملہ شروع ہوا، یہ جو سپریم کورٹ کے باہر، اور پھر ڈراوا کیا تھا، چیزیں کیا تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی یہ ہے جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں جی، پتہ نہیں وہ کوئی بات نہیں مان رہے، چیزیں ہوئی ہیں، وہ جو منال والا واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں بند ہوا ہے، پھر یہ جو مافیا ایکٹیو ہو گیا، چیزیں ہوئی ہیں۔ تے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ نا بالکل مختلف ہے۔ جس طرح وہ مخصوص نشستوں والا میں نے ذکر کیا تھا کہ مخصوص نشستوں والا، مبارک ثانی والا کیس والا فیصلہ مختلف ہے، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو کردار ہے نا، کنڈکٹ ہے، یا جس بینچ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو الگ الگ انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو ذرائع نا، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو مبارک ثانی والا معاملہ ہے نا، اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا بھی جا رہا ہے، غور بھی کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے نتائج بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے، بس تھوڑی دیر تحمل مزاجی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں، مزید جو ڈیولپمنٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ایک چھوٹی سی اتنی سی درخواست ہے کہ وہ جو میں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے، فوج کا سیاست میں کردار، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے پاکستان کے تناظر میں اوورآل وہ ایک تھیسز ہے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بھی لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ لائک اور شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ حافظ۔